معزز و مکرم حاضرین محترم، آپ احباب کے سامنے سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا والضحیٰ، بوقت چاشت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ معرکۃ الآراء تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں والضحیٰ کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور تیری زلفوں کی قسم کہ جب وہ چھا جاتی ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی کوئی کمی کی ہے۔ بعض معاندین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور تنگ کرنے کی غرض سے یہ کہنے لگے کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا۔ ارشاد ہوتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، بھلا محب بھی محبوب کو چھوڑتے ہیں؟ محبوب نہ تو چھوڑا ہے نہ ہی محبت میں کوئی کمی کی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، یہ اللہ نے وعدہ کر رکھا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، انوار محمدیہ میں امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے کہ جتنے گنہگار امتی سرکار کے ہوں گے، سرکار شفاعت کریں گے، اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ بعض انتہا درجے کے گنہگار ہوں گے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام شفاعت کبریٰ کریں گے، مولا ہم شفاعت کرتے ہیں، اس کو معاف کر دے۔ حضور علیہ السلام شفاعت کریں گے، اس پہ دلیل آیت الکرسی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر شفاعت کر سکے؟ اور حضور نے فرمایا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کی زبانیں پیاس سے باہر نکلی ہوں گی، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، سورج قریب اتنا کہ جیسے سوا نیزہ ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ماں باپ ساتھ چھوڑ جائیں گے، امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص آپا دھاپی میں مصروف ہوگا۔ آقا نے فرمایا ایسے عالم میں سر سجدے میں رکھوں گا اور شفاعت کروں گا، اللہ کی تکبیر و تسبیح بیان کروں گا۔ اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے پیارے محبوب محمد اپنا سر انور اٹھاؤ، فاشفع تشفع، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ کہتا ہے کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہو الا باذنی، مگر ہمارے اجازت سے، ہمارے اذن سے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ مجھے اذن دے گا میں شفاعت کروں گا۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے قبر سے باہر میں نکلوں گا، ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ حشر کے دن اپنی زلفوں سے گرد سب سے پہلے میں جھاڑوں گا، ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ میرے جھنڈے کے سائے تلے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھی ہوں گے، ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ یہاں پہ ملا علی قاری مشکات شریف کی اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حالانکہ فخر تو بنتا ہے، آدم بھی کھڑے ہیں، آدم ثانی نوح بھی کھڑے ہیں، ذبیح اللہ بھی کھڑے ہیں، کلمت اللہ روح اللہ بھی کھڑے ہیں، ٹھوکر مار کے مردہ اٹھانے والے جناب عیسیٰ بھی کھڑے ہیں، بات بات پہ جا کے اللہ سے باتیں کرنے والے جناب موسیٰ بھی کھڑے ہیں، مگر کمال بے نیازی ہے۔ حضور فرما رہے لا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ ہماری محفل میں کوئی ایک چودھری صاحب بھی آ جائے نا، MNA کونسلر بھی آ جائے، ہم پھولے نہیں سماتے، اخبارات میں اشتہارات چلتے ہیں، اسٹیٹس اپڈیٹ کیے جاتے ہیں۔ ہم نے محفل کروائی تھی، فلاں بڑا بندہ آیا تھا، چودھری آیا تھا، کونسلر آیا تھا۔ حضور فرما رہے 1,24,000 میرے جھنڈے کے نیچے پیچھے کھڑے ہوں گے، ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ امام
ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فخر تو بنتا ہے، آپ کا یہ فرمانا میں فخر نہیں کرتا، یہ کوئی قرین قیاس نہیں ہے، فخر تو بنتا ہے، فخر کیجئے۔ پھر خود ہی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں حضور نے سچ فرمایا، حضور کے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ جھنڈے کے نیچے کون آ گیا ہے، یہ تو ان نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ محمد عربی کے جھنڈے کا سایہ مل گیا ہے۔ حضور نے فرمایا میں فخر نہیں کرتا، یہ سارے میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے، میں سر سجدے میں رکھوں گا۔ اللہ فرمائے گا ارفع رأسک، محبوب سر انور اٹھاؤ، فشفع تشفع، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ امام نبہانی انوار محمدیہ میں لکھتے ہیں حضور کے سارے امتی جہنم سے آ جائیں گے، ایک رہ جائے گا۔ امام نبہانی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جو ایک رہ جائے گا نا، حضور عرض کریں گے مولا اس کو بھی نکالنا، مولا اس کو بھی نکال دے۔ مولا فرمائے گا پیارے محبوب اس کو رہنے دے، یہ بڑا گنہگار ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جب انکار ہوگا، اور انکار بھی یہ پیار والا انکار ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ جب یہ پیار بھرا انکار ہوگا جو رہنے دے، حضور عرض کریں گے پاک پروردگار مجھے اجازت دے میں جاؤں اور جا کے دوزخ سے اس کو نکال لاؤں۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتے، اے جہنم کو سنبھالنے والے، میرا محبوب قریب جائے گا تو جہنم تو گل و گلزار ہو جائے گی، جیسے محبوب کہتا ہے، جس کو کہتا ہے جہنم سے نکالو اور جنت الفردوس میں داخل کر دو۔ ایسے ہی اللہ نے نہیں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب انسان سے، انسان کی جان سے زیادہ کون قریب ہو سکتا؟ شارک سے زیادہ کون سی چیز قربت رکھتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں النبی، یہ میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کا مالک ہے، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ معمولی بارگاہ نہیں ہے، بہت بڑی ہستی، بہت بڑی بارگاہ۔ فرمایا محبوب وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ ولسوف یعطیک ربک فترضی، سورۃ الضحیٰ ہے۔ اور محبوب ان قریب تجھے اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کسی نے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جناب والا قرآن کی سب سے امید افزا آیت کون سی ہے کہ جو پریشان حال سنے اللہ اس کی پریشانی دور کر دے؟ فرمایا عام مومنوں کے لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، مگر ہم اہل بیت اطہار کے لیے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم جب گھر میں حضور کے گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں قرآن کی سب سے امید والی آیت کون سی ہے، تو سب کا متفقہ فیصلہ ہوتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کہتا ہے محبوب تجھے اتنا عطا کریں گے تو راضی ہو جائے گا۔ اور سرکار اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک اپنے ہر امتی کو بخشوا کے جنت میں داخل نہیں کر لیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، تجھے یتیم نہ پایا کہ پھر تجھے پناہ دی۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ پہلے تعریفیں ہو رہی ہیں، پہلے قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اب فرمایا جا رہا ہے تجھے یتیم نہ پایا، اب احسان جتایا جا رہا ہے۔ یہ بات کو بنتی جڑتی نہیں ہے۔ وَالضُّحَىٰ، راضی کہتے ہیں تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، محبوب نہ تو چھوڑا ہے نہ کمی کی ہے، تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ جب اتنی تعریفیں ہو جائیں اب کون احسان جتلاتا ہے؟ الم یجدک یتیمن، تجھے یتیم نہ پایا، فآوا، پھر تجھے ہم نے پناہ دی، اپنا بنا لیا۔ یتیم یتم سے نکلا، اور مفسرین فرماتے ہیں انسانوں میں یتیم اسے کہا جاتا ہے بلوغت سے پہلے جس کا والد دنیا سے پردہ کر جائے، اور جانوروں میں یتیم وہ جانور ہوتا ہے کہ چھوٹی عمر میں جس کی ماں دنیا سے چلی جائے، تو اس بچے کو یتیم اس لیے کہتے ہیں کہ باپ چلا گیا اب اکیلا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں الم یجدک یتیمن فآوا، تجھے یتیم نہ پایا۔ ایک تو سادہ اور ظاہر ترجمہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ دنیا سے پردہ کر گئے، جبکہ ایک خاص معنی بھی ہے، وہ عاشقوں کا معنی ہے۔ وہ معنی کیا کرتے ہیں کہ لغت میں یتیم یتم سے نکلا، اور یتم اس موتی کو کہتے ہیں جو دنیا میں اکیلا ہی ہوتا ہے، وہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اس جیسا موتی روئے زمین پہ کوئی اور پایا نہیں جاتا۔ معنی اور مراد یہ ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، محبوب ہم نے تجھے انوکھا پایا، ہم نے تجھے نرالا پایا، ہم نے تجھے یکتا اور انمول پایا، فآوا تیرے جیسا کوئی نہیں تھا، ہم نے تجھے اپنا بنا لیا ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا، اور محبوب تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کے رب کی بندگی ادا کیا کرتے تھے کہ صبح کے وقت پاؤں مبارک پہ ورم آ جایا کرتے۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو محبوب ہیں، جنت بانٹنے والے ہیں، جسے چاہتے ہیں جنت کے جوانوں کے سردار بنا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں جنت کے ضعیفوں کے سردار بنا دیتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں تو ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی، طلحہ بھی جنتی، زبیر بھی جنتی، سعد بھی جنتی، سعید بھی جنتی، عشرہ مبشرہ 10 صحابہ حضور نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ حالانکہ جنت تو مولا کی ہے، مگر مصطفیٰ جسے چاہتے ہیں جنتی بنا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ تو جنت کے وارث ہیں، جسے چاہتے ہیں آپ جنت کا مالک و مختار بھی کر دیتے ہیں، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں کہ اس نے مجھے اس عظیم مرتبے پر فائز کیا ہے؟ بعض لوگوں کو اللہ جب کوئی رتبہ دیتا ہے وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب رتبہ چھن جاتا ہے پھر وہ نمازیں بھی پوری، پھر وہ تہجدیں بھی پوری، اور پھر وہ سجدے بھی، پھر وہ رونا دھونا بھی، پھر وہ آج، مگر جب اللہ کو رتبہ دیتا ہے پھر بھول جاتے ہیں کہ بھئی ہماری اوقات کیا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے اتنا عظیم رتبہ دیا ہے، مجھے اپنا محبوب بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، ساری رات عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ مولا کا شکر ادا کر سکوں۔ الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا، محبوب تیرے جیسا محب کوئی نہیں تھا، تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، فآوا محبوب اپنی طرف آنے کا تجھے رستہ دکھایا۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے محبوب تو عیالدار تھا، ہم نے تجھے غنی کر دیا، جب یتیم آئے تو کبھی جھڑکیاں نہ دینا، جب کوئی سائل آئے تو انکار نہ کرنا۔ حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر کبھی کسی کو انکار نہیں کیا، یہ حضور کی سیرت ہے، زندگی بھر انکار نہیں کیا۔ ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، مصطفیٰ کے پاس سب کچھ تھا، ایک شے نہیں تھی، وہ کیا؟ انکار نہیں تھا۔ حضور نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا، نہیں بھی تیرا کام نہیں ہو سکتا۔ کوئی 10 دفعہ بھی آیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات میں اس کا جواب دیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، حضور کی وساطت سے پوری امت سے خطاب ہے، محبوب یتیم کو کبھی جھڑکی نہ دینا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار کہتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے والد گرامی جناب جعفر طیار وصال فرما گئے، شہید ہو گئے۔ مصطفیٰ ہمارے گھر پرسہ دینے کے لیے آئے، میری والدہ نے حضور کو دیکھا تو آنکھیں چھلک پڑیں، پھوٹ پھوٹ کے رو دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست شفقت ان کی چادر پہ رکھا اور کہا روتی کیوں ہے؟ یا رسول اللہ سر کا سائیں اٹھ گیا ہے، بچے یتیم ہو گئے ہیں، اکیلی بچے لاوارث، ان کا کوئی حامی ناصر نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہمارے ہوتے ہوئے کون لاوارث ہو سکتا ہے؟ خبردار کسی نے انہیں لاوارث کہا، میں دنیا میں بھی ان کا حامی و ناصر ہوں گا، میں حشر کے دن بھی ان کا والی و مددگار ہوں گا۔ اور پھر تاریخ میں لکھا ہے یہی جناب جعفر الطیار کے صاحبزادے جناب عبداللہ اہل بیت اطہار میں اللہ نے ان کو اتنا عطا کیا، مصطفیٰ کے خاندان میں سب سے بڑھ کے سخاوت کرنے والے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب حضور کے پاس جاتے، قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے، نہیں دے سکتے تو اچھے انداز میں جواب دے دو۔ کہا ہم حضور کے پاس اپنی عرضیاں لے کے جاتے، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں لے کے جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ کے مسکراتے، اللہ ساری پریشانیاں دور کر دیا کرتا تھا۔
آج حال ہو گیا ہے کہ ہم سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے کہ مصداق ہر وقت اپنا چہرہ اس قدر کرختگی کا لیے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اس نے کبھی مسکرانا سیکھا ہی نہیں ہے. حالانکہ حضور کا ایک صفاتی نام ہے بسام، کہ حضور سب سے بڑھ کے مسکرانے والے ہوا کرتے تھے. حضور نے فرمایا مسکرا کے کسی سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے. بھی مسکرا کے تو بیٹھا کرو، مسکرا کے بیٹھا کرو. ایک بندہ کہتا ہے جی بڑی پریشانی ہے، دنیا ایسے ہو گئی ہے، پاکستان ایسے ہو گیا ہے. صوفی صاحب کہتے ہیں تم نے کیا ہے؟ کہتا نہیں. کہتا اچھا پھر مسکرا کے تو بات کرو. بھی تم نے کیا نہیں ہے، تم کچھ کر نہیں سکتے، تو اس طرح پریشان رہنے کا فائدہ کیا؟ صحابی کہتے ہیں ہم پریشان حال حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آدھی پریشانی حضور کا مسکراتا چہرہ دیکھ کے ختم ہو جاتی تھی، اور آدھی جب مصطفیٰ کو بول دیا کرتے تھے اللہ ساری پریشانیاں دور کر دیا کرتا تھا. انور مسعود صاحب نے کیا خوب کہا ہے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، وہ مہمان عرش معلا شان محمد اللہ اللہ، رحمت ان کی عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت ان کی عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی حضور کا میلاد خوشی سے منانے کی توفیق عطا فرمائے.